علماء سے، میں مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مذاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ جعلی پیروں کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے معاشرے میں یہ جو پیر ہیں یہ جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، جو شعبدہ بازیوں سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے اور ان کی جھوٹی مصنوعی ہیبت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں لگانے ہٹانے میں، رزق دینے میں، تنگی ڈالنے میں ان کو کچھ اختیار ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اقرار الحسن کا بیان آیا، وہ کہتا ہے کہ علماء سے درخواست ہے کہ جو جعلی پیر ہیں ان کو میں بے نقاب کر رہا ہوں تو وہ میرا ساتھ دیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اقرار الحسن جو اینکر ہے، وہ جو پیر صاحب ہیں شف، دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے معاشرے میں یہ جو پیر ہیں یہ جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، جو شعبدہ بازیوں سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے اور ان کی جھوٹی مصنوعی ہیبت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں لگانے ہٹانے میں، رزق دینے میں، تنگی ڈالنے میں ان کو کچھ اختیار ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، الحمدللہ اہل حدیث جو تحریک و تنظیم ہے وہ تو ان کی نفی پر کھڑی ہے۔ یہ لوگ تو اب اس طرف آئے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زمانوں تک اور اب سے قیامت کی صبح تک ان لوگوں کی نفی کرتے رہیں گے، اور ایسا کوئی بھی جو عمل ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ پیروں کو ایکسپوز کر رہا ہے، کیا یہ اس کا عمل ٹھیک ہے؟ جعلی پیروں کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دنیا جو ہے وہ چاند پر جا چکی ہے، سائنسدانوں نے مریخ پر قدم ڈال لیا ہے، اور ابھی تک جعلی پیروں نے شرمگاہوں سے چھونیاں نہیں اٹھائیں، لوگوں کی جیبوں پر حملے کرنے نہیں چھوڑے، ان کی عزتوں کو لوٹنا نہیں چھوڑا، شعبدہ بازیاں نہیں چھوڑی۔ تو فی زمانہ جھوٹے خداؤں میں سے ایک جھوٹا خدا، جھوٹا عامل ہے، تو اس کو ایکسپوز کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا جہاد ہے، ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ خواب میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش دیکھنا غیر موافق حالات۔ جی کیا یہ ان کی تسلیل نہیں ہے؟ یار ایک بات یاد رکھیں، جعلی پیروں کو ایکسپوز کرنا اس کی تذلیل نہیں ہے، اس کی خیر خواہی ہے۔ گناہ گار کو گناہ سے روکنا، اور اس کو جو ہے نا وہ جیسے پولیس پکڑتی ہے مجرموں کو اور ان کو ذلیل کرتی ہے، اس ذلت سے وہ ڈر کر جو ہے نا وہ گناہ سے رک جاتے ہیں لوگ کہ کنہ تو ذلیل ہوئے ہیں تو میں بھائی کنہ نو ہاتھ لا لے، یہ ذلت میرے بچوں پر نہ آ جائے، خاندان کے سامنے نہ آ جائے۔ 18 کیا ہوتا ہے؟ جو 18 جو ہے یہ حمل کی شیطانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، شیطان کو چوکا لگاتا ہے، عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کے بارے میں نظریات یہ بنائے گئے ہیں کہ اس عورت سے دور آ جائے، اس کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بعض عورتوں کو حمل دیر سے ٹھہرتا ہے اور ان کو فزیکلی مسئلہ ہوتا ہے حمل کو اٹھانے میں، جاری رکھنے میں، اور یہ چیزیں قابل علاج ہیں، اور عورتوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں جیسے مردوں کے ساتھ جنسی مسائل ہوتے ہیں، تو محض ان جنسی مسائل کی وجہ سے عورت کو اگنور کرنا یہ جہالت ہے اور یہ بد دماغی ہے۔ ایک بھائی کا سب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جاہلیت کے دور میں آپ نہ ہوتے تو اہل حدیث کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جاوزت الحد، میری حیثیت ایک معمولی طالب علم کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے خادموں میں شامل کر لے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے۔ کچھ بھی نہیں، رکوع میں ملنے میں رکعت ہونے کا جو مسئلہ ہے اس پر صحابہ کرام کے دور سے دو گروہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس رکعت کے ہونے کے قائل ہیں، اور یہ بات ان سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ دلائل سے ہمیں زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قیام فرض ہے وہ بھی چھوٹ گیا ہے، فاتحہ بھی فرض ہے وہ بھی چھوٹ گئی ہے، اور پھر حدیث کا جو ظاہر ہے امام کے ساتھ جو
پالو وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو پورا کرو، یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ یعنی ایک رکعت تو کمپلیٹ ہوتی ہے 2 سجدوں تک، جی جب 2 سجدے ابھی ہیں باقی، یہ بات اچھا اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ بلا دلیل ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات آپ کی تو بظاہر درست ہے، لیکن اس پر دلیل کوئی نہیں ہے، شرعی دلیل یعنی رکعت جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر 2 سجدوں تک ایک پوری رکعت ہوتی ہے نا، اس کو ایک پوری رکعت کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ رکعت میں کب ملے تو وہ رکعت شمار ہوگی، سجدوں میں ملے تو سب قائل ہے کہ سجدوں میں ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی بات کو دلیل بنایا جائے تو پھر تو سجدوں میں شامل ہونے سے بھی رکعت کو ماننا چاہیے، لیکن امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔